گھر میں ڈسپلن کو نافذ نہیں کرنا، محبت کو نافذ کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ جب بھی گھر واپس آتے ہو اور آپ محبت کے ساتھ واپس آتے ہو، رسپیکٹ کے ساتھ واپس آتے ہو، آپ کے اندر اگلے بندے کو سننے کی ہمت ہے، اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ہمت ہے، تو کبھی بھی وہ ریلیشن خراب نہیں ہوگا. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یعنی کہ مرد حضرات کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر وائف ان سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہے تو وہ ڈسکشن وائف کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم وہ فرما برداری میں کہ عورت کو شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے، تو اس فرما برداری میں کہیں تھوڑا سا ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی جائز بات بھی کر رہی ہو تو اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ سیم چیز بیوی کے لیے بھی جاتی ہے. بلکہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ وہ شوہر جو محبت کے دو میٹھے بول بولے بغیر اپنی بیوی سے اپنے کام کرواتا ہے ظالم ہے، اور وہ بیوی جو ادب اور محبت کے بغیر بیوی شوہر کے کام کرتی ہے وہ منافق ہے. تو یعنی کہ یہ جو آپس میں یہ جو بھی آپ نے کہا کہ رسپیکٹ کا ہونا، میوچول انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، تو ڈسکشن کا ہونا، یہ بڑا ضروری وہ اسی صورت میں ہوگا جب انسان محبت کے ساتھ ایک رشتے کو قائم رکھے گا. اکثر جو مرد حضرات ہیں، شوہر ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اسی طرح سے خواتین بھی اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتی کہ اگر ان کا شوہر ایک بیماری سے گزر رہا ہے اور وہ انگزائٹی ہے اس کو، تو اس کو چھوٹی چھوٹی بات ٹریگر کرے گی، اس کے اندر چڑچڑا پن ہوگا، وہ علیحدہ رہنا چاہے گا. تو یہ دونوں کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. بلکہ آج بھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم اگر ویسے ہی جا کے چیک کرنا شروع کر دیں پاکستان میں کہ مینٹل ہیلتھ لوگوں کی کیسی ہے، تو جو ہمارے جو ریزلٹس آنے ہیں، جو انکشافات ہیں، وہ بڑے بھیانک ہونے ہیں. کیونکہ بچپن کے جھگڑے، اسی طرح سے جو ہے پتہ نہیں انسان کن کن چیزوں سے ہو کے آیا ہوتا ہے، تو وہی چیزیں اس کے ذہن کو افیکٹ کر چکی ہوتی ہیں. تو اب وہ چیزیں آگے لنگر آن کر رہا ہوتا ہے، اپنی لائف میں بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اگلے کو بھی تھوڑا سا جو ہے ٹائم دینا چاہیے، اور اس کو بھی وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی جو آپ نے بات کی نا کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں، اور اس کو بولیں کہ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے، اور ہیلپ بھی سیکھ کریں. ایک تو خواتین خاص طور پہ زیادہ جب آتی ہیں تو ان کا ایک نا وہ وکٹم مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنایا ہوتا ہے. وکٹم مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بڑا کمزور مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ اپنی فلم انہوں نے چلائی ہوتی ہے دماغ میں، اور کچھ کیسز میں وہ صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں وہ ذہن میں ہی وہ فلم چلتے انہوں نے اپنی فلم کا جو ولن ہے نا وہ اپنے شوہر کو بنایا ہوتا ہے. اور پھر وہ اکثر میں یہی شعر پڑھتا ہوں تو وہ خواتین بڑا ہنس بھی پڑتی ہیں کہ جب ایسے نا اسٹارٹ میں آتے کہتے جی میں اپنے شوہر سے بڑا پیار کرتی ہوں، لیکن کے بعد وہ ایک لمبی لسٹ کہ اس نے یہ کیا، مطلب ایک وہ 20 سال پرانی بات نہ، ایک چیز انہوں نے ماضی کی یاد رکھی ہوتی ہے اور اس کو بار بار تازہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہی شعر پڑھتا ہوں کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. تو یہ جو ہے تھوڑا سا انسان معاف کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، لائف میں ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ جو دشمن، کہ وہ اب اگر آپ نے اپنے شوہر کو ہی اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ دشمنی اب کبھی ختم نہیں ہوگی، جیسے وہ خاندانی دشمنیاں نہیں ہوتی جو نسل در نسل چلتی ہیں، بلکہ انفارچونیٹلی کچھ کیسز میں تو وہ خواتین وہ نفرت اپنے بچوں میں بھی منتقل کر دیتی ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بنا حکمت سے بھری باتیں ماشاءاللہ. تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے رشتے کی ذمہ داری کا احساس جس کو زیادہ ہے، رشتہ بچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے. بالکل. تو یعنی کہ توڑنا تو ایک سیکنڈ میں یہ کپ اٹھا کے توڑ دیا، لیکن جوڑنے میں وقت لگتا ہے، تو اسی کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اسی کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے. توڑنا تو میں کہتا ہوں کچھ سیکنڈز کی بات ہے. تو بس یہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جس وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ کمزور ہو رہا ہے، اس وقت غصے کی حالت میں اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، تھوڑا ریسٹ لیا جائے، تھوڑا ٹائم لیا جائے، اور اس کے بعد پھر تحمل کے ساتھ بیٹھ کے بات کیجیے. معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے معافی مانگنے سے پتہ نہیں کوئی ہماری ساکھ مجروح ہو جائے گی اور ہماری بےزتی ہو جائے گی، تو معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ، جن لوگوں کو میں نے نقصان پہنچایا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تیرے بندوں کو نقصان پہنچایا، اور جن بندوں نے مجھے نقصان پہنچایا
میں بھی ان کے بہاف پہ ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. پتہ نہیں کس مجبوری میں انہوں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی اور میرا دل توڑا. تو جن لوگوں کا دل میں نے توڑا میں اس پہ بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں. جن لوگوں نے میرا دل توڑا تو ان کے بہاف میں بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو آپ یہ چیک کریں کہ اس حد تک بے ضرر ہونا ہے کہ اللہ کو سزا تجویز نہیں کرانی. اکثر خواتین آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ میرا انصاف کرے گا. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اللہ انصاف کرنے پہ آ گیا نا تو پھر وہ دونوں کا انصاف کرے گا. تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی, ٹھیک ہے غلطی ان کی زیادہ ہوگی لیکن آپ بھی کوئی پرفیکٹ تھوڑی ہیں. تو دعا کریں کہ یا اللہ معافی کر. اور جو انسان اللہ کے سامنے دوسرے انسان کے لیے کوئی سزا تجویز کرتا ہے کہ یا اللہ تو اس کو سزا دے, اصل میں وہ انسان خود اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوتا ہے. کیونکہ رحمت تو کہتے ہی اس چیز کو ہے جو ہمیں ہماری غلطیوں کے نتیجے سے بچائے. تو ہم نے بھی تو اللہ سے جا کے معافی مانگنی ہے. تو یہ معاف کرنے کی جو آپ نے بات کی نا, یہ اگر پریکٹس ہو جائے اور اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے تو میں کہتا ہوں کتنے گھر بچ جائیں, کتنے بچوں کا چائلڈ ہوڈ بچ جائے, کتنے گھر جو ہے وہ خوش خوش رہنا شروع کر دیں. وہی جو ہم بات کرتے ہیں کہ گھر کو جنت بنانا ہے تو گھر جنت بن جائے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی بہت بڑی کوالٹی ہے کہ یہ اونچا سنتا ہے اور دھیما بولتا ہے. یعنی کہ ادب کے ساتھ آپ نے پوری بات سننی ہے اور اس کا جواب دھیمے انداز میں دینا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون سے بات کرو اور اس سے نرمی سے بات کرنا, تو یہ بعض اوقات مرد دونوں طرف سے, میاں بیوی دونوں کی طرف سے, وہ بات کرنے کا انداز اتنا سخت ہوتا ہے کہ پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. میرے پاس نا ایک خاتون آئی, بلکہ کپل آیا, تو وہ جو ہسبینڈ کی سب سے بڑی شکایت تھی نا کہ یہ بہت اونچا بولتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ابھی اونچا بولنا شروع ہوئی ہیں یا جب سے, شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا, یا جب سے شادی ہوئی ہے تب سے اونچا بولتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ہی اونچا بولتی. تو میں نے کہا کہ آپ نے ان کو اسی طرح پسند کیا تھا؟ کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس سے جھگڑا کرنا, اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے. لیکن پھر میں مخاطب ہوا ان کی وائف سے اور میں نے کہا کہ کوشش کریں کہ بہتر ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے. آپ ایک لمبے عرصے سے آپ کے اندر یہ جو ہے نا آپ کی فطرت ہے, آپ کی نیچر ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اونچا بولتی ہیں اور آپ کی وہ باتوں میں ایک جو ہے نا ایک آواز میں ایک تھرو ہے. تو کوشش کیا کریں کہ غیر ضروری نہ ہی بولیں. خاموشی میں بڑی عافیت ہے. تو اور جو ہے نا کیا بولنا ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کیا نہیں بولنا. تو بعض اوقات وہ جو نہ بولنے والی باتیں ہیں جب وہ غصے میں بول دی جاتی ہیں تو وہ بڑا کام خراب کرتی ہیں. تو اس میں بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ میاں بیوی میں سے دیکھا جائے کہ اگر غصہ جس کی طرف سے غصہ ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ جو غصے میں نہیں ہے وہ خاموشی سے بات کو سنے, تھوڑا سا ٹائم لیں, اور جب وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے, غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے, پھر ڈیٹیل سے اس بات کے اوپر ڈسکشن ہو. ڈسکشن کرنے سے دونوں کی عزت میں کمی نہیں ہوگی. اکثر انسان نا جلد بازی میں, غصے میں کچھ ایسے ڈیسیجنز لے لیتا ہے. اور یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ احسانات یاد کرو, کہ جو چیزیں آپ کے ساتھ اچھی ہوئی ہیں, انسان ہے نا کہ وہ جیسے ہی اس کے ساتھ کوئی ایک بات بری ہوتی ہے تو وہ تمام سب سے پہلے وہ ناشکرہ ہوتا ہے اور وہ احسان فراموش ہو جاتا ہے. جب قرآن پاک میں بھی جب شیطان اللہ کو جو ہے مخاطب کر کے ہوئی, اس نے کیا کہا تھا کہ میں آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے آپ کے بندوں کے اوپر اٹیک کرتا رہوں گا, اور میری کامیابی یعنی کہ شیطان کامیاب ہو گیا اس کا سب سے بڑا نشانی آپ کیا پائیں گے؟ اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بندوں کو اپنا شکر گزار نہ پائیں گے. تو جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا. تو انسان ہے ہی ایسا کہ ذرا سی اس کے اوپر سختی آتی ہے تو وہ اگلے بندے کے 100 جو نیکیاں ہیں, جو احسان ہے اس کے اوپر وہ بھول جاتا ہے. بلکہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا یہ اتنا پیارا رشتہ ہے اور اتنا ضروری رشتہ ہے کہ بعض اوقات جب وہ اس سے نکل آتے ہیں نا, کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ بہت ابیوزو ہوتے ہیں اور بہت وہ ظلم کا ایک وہ چل رہا ہوتا ہے, اس میں ٹھیک ہے دین نے جو ہے وہ ایک یہ بھی راستہ رکھا ہے. لیکن زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ جب وہ علیحدگی ہو جاتی ہے, اور آپ پوچھ لیں ان تمام خواتین سے کہ اس کے بعد جیسی علیحدگی ہوتی ہے تو کتنے % ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرنے آتے ہیں یا ان کا اپنا کوئی ذاتی مقصد ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ وہ جو رشتہ ہے جو چل رہا ہے,
کوشش ذرا سی کوشش کی جائے, اس میں محبت شامل کر دی جائے, درگزر شامل کر دیا جائے, معاف کرنا شامل کر دیا جائے, تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور جو نیکی میں جتنی بڑی یہ نیکی ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا, اور خاص طور میں میاں بیوی کے بیچ میں صلح کرانا, تو بس لوگ اگر ہیلپ سیک کریں اور کسی ایک انسان کے پاس, کسی ایک ایسے ایکسپرٹ کے پاس جو اس چیز میں مہارت رکھتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کے پاس سکلز ہیں, وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے, تو وہ جا کے جب ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور میاں بیوی دونوں, تو میرے خیال سے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ رشتہ بچایا جا سکے. یہ مذاق میں بات کی جاتی ہے کہ ایک جھوٹ جو سچ سے بھی افضل ہے وہ ہے بیوی کی جھوٹی تعریف کرنا. سچی تو کرنی ہی کرنی ہے, جھوٹی بھی کرنی ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس, تو انہوں نے نا, کہتے ہیں کہ میری وائف بڑی سخت مزاج کی تھی لیکن میری زندگی بڑی اچھی گزری. تو کہتے ہیں جب بھی میں گھر میں انٹر ہوتا تھا کام سے نکل کے واپس جب آتا تھا, تو میں اپنے ذہن میں وہ حدیث یاد کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس انسان نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑا تو میں اسے جنت میں جگہ کی گارنٹی دیتا ہوں. تو جب بھی میں اس مائنڈ سے جاتا تھا کہ چلو, انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ میں اس حق پہ ہوں, اور یہ نہیں کہ میری جھگڑے کی وجہ بالکل جینون ہے اور میں حق پہ ہوں, تو اگر حق پہ رہتے ہوئے میں یہ جھگڑا چھوڑ دوں گا تو یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بڑا پسند ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب بھی میں انٹر ہوتا تھا تو ہمارا جھگڑا کبھی بھی اس حد سے باہر نہیں گیا کہ جہاں پہ معاملات خراب ہو جائیں. تو یہ بالکل کہ تعریف کرنا تو بڑا ضروری ہے, اور سب سے بڑی قوت برداشت ہے. تو صبر اور برداشت سے ہی تو کام لینا. بعض اوقات نا گھر میں یہ چھوٹے موٹے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی نا زندگی کا حسن ہے, لیکن وہ جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو معاملات خراب ہوتے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ جب وہ جو فاصلہ بڑھ جاتا ہے نا, تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, کہ واقعہ تو تھوڑا لمبا ہے لیکن میں کوشش کروں گا اس کو شارٹ کر کے سمجھا سکوں کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں. ایک صحابی جو تھے ان کی وائف بہت سخت تھیں اور بہت اونچا بولتی تھیں اور بہت جھگڑتی تھیں. تو ایک دن تنگ آ کے وہ نکلے اور امیر المومنین سے شکایت کرنے کے لیے. تو جب وہ گھر پہ پہنچے, امیر المومنین کے گھر پہ پہنچے, دیکھا تو وہ گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی اور جو امیر المومنین ان کی وائف ان پہ شاؤٹ کر رہی تھی, اور جواب میں جو امیر المومنین ان کی آواز تک نہیں آ رہی تھی. تو بس وہ بھی کہا کہ میں تو جس مسئلے کے ساتھ آیا تھا تو یہ مسئلہ تو یہاں پہ بھی وہ بھی فیس کر رہے ہیں. تو جانے لگے تو اتنے میں جو میرے خیال سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, لیکن امیر المومنین تھے, مجھے اب ایگزیکٹ جو ہے یاد نہیں ہے. تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ خیریت سے آئے تھے؟ تو انہوں نے بتائی ساری بات. تو کہتے ہیں جی میں تو آیا تھا لیکن میں نے تو دیکھا کہ آپ کو بھی گھر میں وہی مسئلہ درپیش ہے. تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میری ایمان کی حفاظت کرتی, میرے وہ کام بھی کرتی ہے جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے, یہ احسان کے طور پہ کرتی ہے. اور آخری جو بات کی نا کہ میرے بھائی چھوٹی سی زندگی ہے, گزر جانی, تو وہی بات کہ جب آپ اگلے کے احسانات یاد کرو نا کہ ایمان کی حفاظت کرتی ہے, وہ کام کرتی ہے جو اللہ نے اس کے اوپر لازم نہیں کیے, احسان کے طور پہ کرتی ہے, اور اس کے علاوہ چھوٹی سی لائف ہے, وہی جھگڑا دو بندوں کا نام ہے, صلح ایک بندے کا نام ہے. تو یعنی کہ وہ اس وقت غصے میں تھی تو انہوں نے بہترین کیا سمجھا کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے باہر نکل لیا جائے, بعد میں اس مسئلے کے اوپر بات ہو جائے گی. تو یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں اور ہمارے دین سے تو اس کے بڑے حوالے ملتے ہیں. معاف کرنے والا معاف کر دیا جائے گا, یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. تو یہی ہے کہ جی معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں, چھوٹی سی زندگی ہے, گزر جانی ہے. تو یہ 60-70 سال کی زندگی میں اپنی گھر کو جنت بنانا ہے. باہر آپ کشمیر فتح کر کے آ جائیں, دنیا فتح کر کے آ جائیں, سب کچھ کر کے آ جائیں, لیکن گھر میں اگر آپ نے کسی کو تڑپایا ہوا ہے, کسی کا دل دکھایا ہوا ہے اور آپ سے گھر والے راضی نہیں ہیں, جو انسان اپنی فیملی کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. جو انسان فیملی کا ہے وہ سب کا ہے. تو اپنے گھر سے ہی اپنی آخرت کی ابتدا کریں. اکثر لوگ اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کے اللہ کے راستے کا دعویٰ کرتے ہیں.